الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال تعالى: وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. محترم حاضرین، آج کے حالات پر ہم جب نگاہ ڈالتے ہیں تو مسلمان فرد اور جماعت کا، مسلم امہ کا حال انتہائی ناگفتہ بے اور دیگر گو پاتے ہیں. زندگی کا کون سا شعبہ نہیں ہے، کون سا شعبہ ہے جہاں ہمیں بگاڑ، فساد اور خرابیاں نظر نہیں آتی. عقائد و افکار کا معاملہ ہو تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ دیا ہے اس سے انحراف قدم قدم پر دکھائی دیتا ہے، پایا جاتا ہے. واضح طور سے انبیاء کرام، قرآن اور سب سے بڑھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے روکا اور بنیادی طور سے جس چیز سے منع کرنے کے لیے آپ مبعوث ہوئے تھے، یعنی شرک سے، وہ ہمارے مسلم معاشرے میں، غیروں کی بات نہیں، مسلم معاشرے میں اس کی مختلف شکلیں بہت مضبوط انداز میں نظر آتی ہیں. آپ نے دین مکمل کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا، اس کی حفاظت کی، امت کے افراد نے اپنی زندگیاں لگا کر اس کو محفوظ بنایا اللہ کی توفیق سے، قرآن اور سنت کو. لیکن ہمیں مسلم معاشرے کو اس کی توفیق نہیں ہے کہ ہم اسے سیکھیں، جانیں. نتیجہ یہ ہے کہ بہت ساری بدعات مسلمانوں میں در آئی ہیں. رسم و رواج، بدعات، خرافات، فرائض اور حقوق جو شریعت نے متعین کیے، وہاں ہمارے یہاں سناٹا نظر آتا ہے اس کی ادائیگی کے سلسلے میں. اور ہر معاملے میں بگاڑ ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہمارے نوجوان بے راہ روی کا شکار ہیں، بد اخلاقی کا شکار ہیں، بچیاں مرتد ہو رہی ہیں. داخلی طور سے ہمارا معاملہ پوری کی پوری طرح سے کھوکھلا ہے، اجتماعیت کا فقدان ہے، جبکہ اسلام نے اجتماعیت و اتحاد کی سب سے بڑھ کر سب سے شدید انداز میں تعلیم دی. اور یہ ساری خرابیاں اس سے ہٹ کر بہت سارے خرابیاں ہیں، میں سب کو گنوانا مقصود نہیں ہے، اشارہ کرنا مقصود ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خارجی طور سے مسلمانوں کے دشمنوں کے ایجنڈے بڑی آسانی سے عمل میں آتے ہیں. ہمارے خلاف جو سازشیں اور کوششیں ہوتی ہیں بہت آسانی سے جو ہے کامیابی سے ہمکنار ہو جاتی ہیں. ہم کو وہ لڑانا چاہتے ہیں، ہم لڑتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو جس فیشن میں، جس دین سے دوری میں، علماء سے دور کرنے کے لیے، قرآن حدیث سے دور کرنے کے لیے جو وہ کام کرتے ہیں، ہمارے نوجوان اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہمارے درمیان منکرین حدیث کو، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والوں کو لانچ کرتے ہیں، ہمارے نوجوان ان کو لائک کرنے لگتے ہیں، ان کے پیچھے چلنے لگتے ہیں. اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس افراتفری میں مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو پر بڑی آسانی سے حملے ہوتے ہیں. انہیں لقمہ تر بنا لیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی ہمیں عملی شکل میں نظر آتی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں پر قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر. آج مسلمان دسترخوان بنے ہوئے ہیں لوگ بھوکے بھیڑیوں کا. تو داخلی طور سے ہم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. اخلاقیات ہو، ایمانیات ہو، عمل ہو، فرائض ہو، ہر جگہ خرابیاں. اور اس کے نتیجے میں ہمارے گھروں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، ہم چیخ چلا رہے ہیں، ہمارے خلاف قوانین بن رہے ہیں، ہماری عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اور بہت ساری مصیبتیں ہمارے گھر میں اور گھر کے باہر ہو رہی ہے، پیش آ رہی ہے. ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، فلسفے جھاڑتے ہیں، سوشل میڈیا اور دوسری جگہ پر اٹھا کے دیکھیے تو ایک سے ایک عقل کی باتیں نظر آئے گی، لیکن عملی طور سے سناٹا. اصلاح نہیں ہے، تربیت نہیں ہے. یہ صورتحال سامنے رکھیے اور اس کے بعد غور کیجئے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، دنیا میں بحیثیت نبی آپ آئے،
تو اس وقت کا معاشرہ کیا تھا؟ بار بار پڑھتے سنتے اور جانتے ہیں ہم کہ وہاں جہالت اور جاہلیت کی ہر چیز موجود تھی. دنیا کا بدترین معاشرہ تھا، پوری دنیا کے حالات خراب تھے. لیکن آپ کے دور نبوت میں، آپ کی دعوت و تبلیغ اور تربیت کے نتیجے میں 23 سالہ دور نبوت میں مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم، یہاں تک کہ یورپین ماہرین کو بھی اس بات کا اعتراف ہے جو کتابوں میں درج ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی تاریخ کی واحد شخصیت ہے جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا، دنیا کی سب سے بڑی جہالت اور جاہلیت کو دنیا کے سب سے بڑے تہذیب و تمدن میں تبدیل کر دیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، تاریخ کا ایک معجزہ ہے. کسی انسان کو ایسی کامیابی حاصل نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ کے علاوہ دوسرے پیغمبروں کو بھی. ایک چھوٹی سی مدت میں انتہائی جاہل معاشرہ سب سے زیادہ مہذب، ایسا مہذب کہ نہ اس کی مثال ماضی میں ملتی ہے نہ مستقبل میں، آج تک نہیں ہے اور قیامت تک نہیں ہوگی. کیا فرق تھا عقائد کے باب میں؟ میں ایک دو مثالیں دوں. کیا مزاج دیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرت عمر بن خطاب، صحیح بخاری کی روایت ہے، حرم شریف میں حجر اسود کو بوسہ دینے جا رہے ہیں اور اس بوسے اس پتھر کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں. بہت غور سے سنیں، خطبہ جمعہ کا وقت بہت ہی مختصر. اللہ حضرت عمر کہتے ہیں یا حجر انی اعلم انک حجر، اے پتھر میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے. لا تضر ولا تنفع، تو نہ نفع نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع. عمر فاروق کے ان جملوں پر غور کیجئے. آج ہمارے ہاں جو ہے مختلف قسم کے مزارات، آستانے، مقدس چیزیں جو لوگوں نے بنا رکھا ہے، یہ منہ مبارک ہے، یہ نالین شریف ہے، یہ چادر مبارک ہے، یہ فلاں ہے، اس سے برکت حاصل کی جائے. یہ مزاج ختم کر دیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کسی چیز کو مقدس بنانے کا کیا معیار ہے عمر فاروق کے اس قول میں؟ دیکھیے جو رسول کی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع. تیری عبادت میں نہیں کرتا، تجھ کو نفع نقصان کا مالک نہیں مانتا. ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے رسول کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی بوسہ نہیں دیتا. ہم کس کس کو بوسہ دے رہے ہیں؟ مسلم امت کہاں کہاں سر جھکا رہی ہے، نظر و نیاز کر رہی ہے، طواف کر رہی ہے، کہاں کہاں اپنی مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے کن کن دروں پر جا کے جھک رہی ہے. اب یہ دیکھیے کہ عمر فاروق نے اصول بتایا کہ ہم وہی کریں گے جو رسول نے بتایا. کعبہ کا طواف اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ وہ ہمارے نزدیک نفع نقصان کا مالک ہے. حجر اسود کو اس لیے بوسہ نہیں دیتے کہ وہ ہمارے نزدیک صرف مقدس پتھر ہے اور اس کو ہم نفع نقصان کا مالک، اس لیے کرتے ہیں کہ رسول نے بتایا، اللہ کا حکم ہے. عقائد میں یہ ایک مثال دے کر موقع نہیں ہے، صرف ایک مثال سے میں یہی بتانا چاہوں، یہ اصول ہے کہ وہی عقیدہ مانیں گے جو اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت میں ہے. اور یہاں لکھ لیجئے کہ ہمارے یہاں جو تقلید کے قائل لوگ ہیں، حنفی، دیوبندی، بریلوی، مالکی، حنبلی، ان کے یہاں بھی یہ قول ہے کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے. قرآن حدیث سے آپ کو سیکھنا پڑے گا، مرد کو بھی عورتوں کو بھی سیکھنا پڑے گا. قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے توحید معلوم نہیں تھی اس لیے شرک کیا، باپ دادا کرتے تھے ان کی پیروی کر کے میں گمراہی کے راستے پر چلا گیا، نہیں کہہ سکتا. اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے. عقیدے کا یہ معاملہ. اخلاقیات معاملات میں دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر پر الزام لگا، پوری تفصیل بخاری مسلم کی لمبی حدیثوں میں. قرآن میں لگ بھگ 1 مہینے 25 دن 1 مہینے کے بعد جو ہے آیات براءت نازل ہوئی کہ ام المومنین حضرت عائشہ بے قصور ہیں، پاک دامن ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ میری بیٹی پر الزام لگانے والوں میں مصطفیٰ بھی ہیں جن کو میں ماہانہ وظیفہ دیتا ہوں، میرے رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، میں نہیں دوں گا. سورہ نور کی آیت آئی لا یأتل اولو الفضل منکم والسعہ، پوری آیت ہے کہ جو مالدار ہیں، اہل خیر و ثروت ہیں، وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ جو مہاجرین مساکین ہیں ان کو دیتے تھے نہیں دیں گے. کیا وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، ان سے درگزر کرے؟ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. الا یحبون ان یغفر اللہ لہم فلیعفوا ولیصفحوا، کیا یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ ان کی بخشش کرے؟ لہذا چاہیے کہ وہ معاف کریں، درگزر کریں، معاف کریں، درگزر کریں. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. حضرت ابوبکر صدیق نے جیسے یہ آیت سنی کہا اللہ میں چاہتا ہوں کہ تو میری بخشش کرے، میں نے مصطفیٰ کو معاف کیا اور اب پھر سے وظیفہ جاری کرتا ہوں اور جب تک زندہ ہوں دیتا رہوں گا. تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو وہاں رکھیں. ہماری بیٹی کو، ہماری گھر کی کسی بچی کو کوئی نشانہ بنائے، بعد میں حقیقت واضح ہو، شرمندہ ہو،
کیا ہم اسے آسانی سے معاف کر دیں گے؟ ہمارے یہاں جھگڑے نسلوں میں چلتے ہیں. اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اس کے دادا نے کیا تھا، میں اس کے گھر شادی میں نہیں جاؤں گا. ہمارے جو ابھی تازہ جھگڑے ہیں اس کے چھوڑیے، جماعت میں جھگڑے ہیں، مسجدوں میں جھگڑے ہیں، گھروں میں جھگڑے ہیں، رشتہ داریوں میں جھگڑے ہیں. لوگ سمجھا کے تھک جاتے ہیں، آ کے سوال کرتے ہیں، علماء سے لمبی لمبی بحث کرتے ہیں، کیسے سمجھانا، کیسے اصلاح کرنا، کوئی راستہ نظر نہیں آتا. قرآن نہ قرآن اثر کرتا ہے نہ حدیث، فلسفے، سیاست، تدبیر اختیار کرتے رہو. ہم مانتے ہی نہیں ہیں یہ بھی حق پر ہے وہ بھی حق پر ہے. جھگڑے ختم نہیں ہوتے. صحابہ کرام کے جھگڑے ختم ہو جاتے تھے. ہمارے یہاں گناہ کتنے ہو رہے ہیں. آج کل نوجوان موبائل پر گندی چیزیں دیکھ رہا ہے، بیان کر رہا ہے، سوشل میڈیا پر غیبت چغلی چھپ چھپا کے ہوتی تھی، اب کھلے عام لوگوں کے ایپ کو اور لوگ اچھالا جاتا ہے، چالاکی کی جاتی ہے، فیک آئی ڈی بنا کر جو ہے لوگوں کے عیوب کو شائع کرتے ہیں. قرآن حدیث کا استعمال کرتے ہیں اپنے ذاتی سیٹسفیکشن کے لیے، اصلاح کے لیے نہیں. اس کے اندر یہ برائی ہے تو یہ حدیث اس کو پوسٹ کر رہے ہیں، اس کے رشتہ داروں میں ڈال رہے ہیں کہ یہ حدیث کے خلاف کام کر رہا ہے. اسلام مقصد نہیں ہے، عزتوں سے کھیلنا مقصد ہے، کسی کو نیچا دکھانا مقصد ہے. اصلاح نہیں کر رہے ہیں. چنانچہ آپ صحابہ کرام میں دیکھیے، زنا ہو گیا، زنا کے مواقع ملے. حضرت ام سلیم، کل میں نے واقعہ بیان کیا، اب حضرت طلحہ نے رشتہ دیا، کہا کہ تم جیسے آدمی کا رشتہ ٹھکرایا نہیں جاتا، لیکن تم کافر ہو، میں مسلمان، اچھے انسان ہو، خاندانی ہو، سب کچھ ہے، لیکن تم کافر ہو، میں مسلمان ہوں. ایک مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ کافر سے نکاح کرے. وہ ایمان کی قدر و قیمت کو جانتے تھے. یہ وقت نہیں ہے. ایسے کتنے، عبداللہ بن حذافہ کو روم کے بادشاہ نے پیشکش کی تھی کہ میرا دین کی قبول کر لو، محمد کے دین کو چھوڑ دو، آدھی سلطنت دے دوں گا. کہا آدھی نہیں، پوری بھی دے دے. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ایک معمولی سا بھی ادھر ادھر ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہم تو ٹکوں میں اپنے ایمان کو بیچتے ہیں. آگے ہو رہا ہے نا. پھر اس نے موت کی دھمکی دی، وہ لمبا واقعہ ہے. چولی پہ چڑھانے کی قید کیا، پھر کھولتے پانی میں ڈالنے کے لیے بھیجا تو کہا جان لے لے. پہلے لالچ دیا، پھر دھمکی، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. حضرت ام سلیم نکاح کے لیے تیار نہیں ہوئی، اور پھر ابو طلحہ کو سمجھایا یہ پتھر کا بت، لکڑی کا بت تم خود تراشتے خراشتے ہو، بڑائی کو بولتے ہو بناتا ہے، تم اس کی پوجا کرتے ہو، یہ نفع نقصان تم کو پہنچا سکتا ہے کہ تم نے خود بنایا. جلا تو جل جائے گا، توڑو تو ٹوٹ جائے گا. غور تو کرو، یہ تمہارے نفع نقصان کا مالک ہے، یہ تمہاری سنے گا، تمہاری فریاد کو، مشکل کو آسان کرے گا، فریاد کو سنے گا. طلحہ وہاں سے جاتے ہیں، لیکن سوچتے ہیں کہ ام سلیم کی بات واقعی دمدار ہے. سمجھ میں آ گئی. واپس آئے، کلمہ پڑھا، کہا میں اسلام قبول کرتا ہوں. شادی ہو گئی. یہی اسلام قبول کرنا ان کا مہر بن گیا. میں گھڑی دیکھ رہا ہوں، 5-7 مثالیں اور دینا چاہتا تھا کہ صحابہ کرام میں زنا ہوا، انسان تھے، لیکن خود سے آ کے کسی نے شکایت نہیں کی، کسی نے گواہی نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں. خود سے آ کے کہا. حضرت معاذ اسلمی صحابی ہیں، غامدیہ صحابیہ ہیں، خود کہہ رہے ہیں میں نے حد کو پار کر لیا، مجھ پر حد قائم کیجیے. کاش وقت ہوتا. کئی موقع ملا غامدیہ کو، وہ عورت کو. صحیح ہو گیا، جب ثابت ہو گیا، کہا اس کے پیٹ میں بچہ ہے. اللہ کے رسول نے کہا جب بچہ پیدا ہو جائے، اس کا تو قصور نہیں ہے نا، بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. اگر وہ اس کے بعد یہ کہہ دیتی کہ میں نے جھوٹ کہا تھا تو بچ جاتی، کیونکہ کسی نے شکایت نہیں کی تھی، خود ہی کا اعتراف تھا، خود ہی کہہ دیتی. آج ہمارے یہاں ہماری مائیں بہنیں اور ہمارا آپ سوچیں گے ان کو عزت کا ڈر نہیں تھا، بچے کا خیال نہیں تھا، کہیں گے کہ نہیں بچے کے لیے اب جینا چاہیے. بچہ پیدا ہوا، پھر آ گئی، یہ بچہ پیدا ہو گیا. آپ نے کہا کہ ابھی تمہارے سینے سے اس کی غذا جڑی ہوئی ہے، لہذا جب یہ اناج کھانے لگے تب آنا. پھر موقع ملا، کافی دن ہو گیا، جب وہ اناج کھانے لگا تو پھر آئی، اور دیکھو اس کے ہاتھ میں روٹی. اللہ کے رسول اب مجھ پر حد جاری کیجیے. آپ نے اس بچے کو دوسرے کے حوالے کیا، ان کے لیے حکم دیا، ان کو رجم کیا گیا. اور پھر آپ نے بتایا ان کے بارے میں، حضرت خالد نے خون کا چھینٹا آنے پر ان کو کچھ برا کہہ دیا تو کہا اللہ کی قسم اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ مدینے کے بیچ میں، بعض روایتوں میں 70 لوگوں میں وہ توبہ بانٹ دی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے. آج ہم ایسی توبہ کرتے ہیں، ہم گناہ کرنے کے بعد اس طرح پچھتاتے ہیں جیسے وہ تھا، ان کا معاملہ تھا. ایسی بہت سی مثالیں میں دے سکتا ہوں، لیکن اس وقت موقع نہیں ہے. میں صرف یہ موازنہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے اس معاملے پر غور کیجئے کہ ان کا عقیدہ درست ہو گیا، عقائد درست ہو گئے، نماز کے پابند، فرائض کے پابند، رشتوں کو جوڑنا، غلطیوں کو معاف کر دینا، مسلمانوں سے آپس میں محبت کرنا اور دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے آگے رہنا، اخلاقیات میں اور اپنی عزت و ناموس کے حفاظت میں دین کے اصولوں پر سختی سے پابند رہنا. یہ انتہائی جاہلی معاشرے سے انتہائی بہترین معاشرہ بن گیا، صاف ستھرا.
کیسے؟ اب ہمارے سامنے بھی سوال ہے کہ ہمارے یہاں جھگڑے ہوتے ہیں ختم نہیں ہوتے، ہمارے یہاں شرک ہو رہا ہے درست نہیں ہوتے، جماعت کے جھگڑے ہیں، سیاست دانی ہیں، لوگ دنیا کے پیچھے اندھے ہو کر بھاگ رہے ہیں، اقتدار کے لالچ میں دوسروں کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، عزتوں سے کھیل رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، ہاں زنا، بدکاری، سارے گناہ ہمارے یہاں عام ہو رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ موقع نہیں ہے لیکن میں اشارہ کروں کہ میں حالات حاضرہ پہ بول رہا ہوں. آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلنے سے روک لگے، اللہ ہماری مدد کرے، جس طرح ابراہیم کی اللہ کے رسول کی حفاظت کی تھی ہماری بھی کرے. تو اس کا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے کہ سیاسی طاقت بنا لو، علمی ڈگری لے لو، فلاں کام کر لو. یہ سب چیزیں ذرائع ہو سکتے ہیں، اگر ایمان اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف ہم نے رجوع نہیں کیا، نیکیاں اختیار نہیں کی، گناہوں سے توبہ نہیں کی، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے معاملات کو درست نہیں کر سکتی. یہ عقیدہ رکھتا ہوں اور یہ آپ کو بھی ماننا پڑے گا. قرآن حدیث کی بے شمار دلیلیں ہیں. ہاں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، میں نے ایک آیت پڑھی، جو اللہ پر ایمان رکھے گا، ظلم کی آمیزش نہیں کرے گا، اسی کے لیے امن ہے. ایمان ہو، شرک نہ ہو، نیکی ہو، برائیوں سے توبہ ہو، تو امن ملے گا دنیا میں بھی آخرت میں. اور ایسا نہیں ہے آپ اور ہم شرک کریں گے، رسول کی مخالفت کریں گے، سنتوں کی مخالفت کریں گے. دین سیکھنے کا ہمارے بہت ماہر ہے ہمارے یہاں، آپ کا حیدرآباد میں آئی ٹی کے اور فلاں کے سینٹرز ہیں، دنیا کے علوم کے ماہر ہیں، لیکن شرک کر رہے ہیں. کیا فائدہ؟ جاہل ہے وہ، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی ظاہری باتوں کو تو جانتے ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، لیکن آخرت سے غافل ہے. دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری لینے کے بعد اگر آخرت سے ناواقف ہے، توحید سے لا علم ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ جاہل ہے، علم نہیں رکھتا. بہت بڑی بات ہے، ہم کو وقت نکالنا پڑے گا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بہت تھوڑے سے وقت میں کہ اب اصلاح اور تربیت کیسے ہو. ہمارے یہاں ایک اور بھی مصیبت ہے کہ دین کا کام بھی نظر آ رہا ہے، ہر جماعت اپنے کارناموں کو بیان کر رہی ہے، کوئی فضائل پر محنت کر رہا ہے، گاؤں گاؤں بستی بستی گھوم رہا ہے، طنز نہیں کر رہا ہوں، ہاں کوئی حکومت قائم کرنے کی بات کرتا ہے، اصلاحی بات کرتا ہے، ہاں اتحاد و اتفاق کی اور نہ جانے کیا کیا بڑے بڑے کانفرنسیں ہوتی ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، بہت جلسے ہوتے ہیں. ہم بھی کچھ کام کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے تیر مار لیا، دین کا حق ادا کر دیا، لیکن کیا ہم کو وہ نتائج نظر آ رہے ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتائج تھے؟ اس کا کچھ پرسنٹ نظر آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے نظر آتے ہیں؟ ہمارے ماں بہن، ہمارے جان مال عزت و آبرو پر کبھی گجرات میں کبھی کہیں حملہ ہوتا ہے، ہم دعائیں مانگتے ہیں، قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، قبول ہوتی نظر آتی ہے؟ مسلمانوں میں اصلاح نظر آتی ہے؟ یہ سنگین ترین حالات ہوتے ہیں ہمارے یہاں. یہ تو ہوتا ہے کہ ہم تقریر کرتے ہیں، ٹیسوے باتیں ہیں، غم و اندوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، میمورنڈم پیش کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارے دلوں میں یہ ڈر پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کا عذاب وہاں آیا ہے، گجرات میں، فلاں شہر میں، ہریانہ میں، نوح میں فساد ہو رہا ہے، تو ہمارے گھروں میں بھی یہ منڈلا رہی ہے، یہ خطرات منڈلا رہے ہیں؟ کیا ہم ڈرتے ہیں؟ کیا فرق ہے یہ کہ ہمارے اوپر فرق نہیں پڑ رہا ہے؟ دل کی بیماریوں میں علامہ ابن قیم نے کہا، قرآن نے بہت سی بیماریاں بتائی، سب سے خطرناک بیماری قساوت قلبی ہے، کہ ہمارا دل اتنا سخت ہو جائے کہ کوئی نصیحت عمل نہ اثر نہ کرے، قرآن حدیث سنتے رہیں، جنت جہنم جانتے رہیں، لیکن اثر نہیں ہوتا. ہم بولتے ہیں نا جنت جہنم بہت سن چکے، مولوی صاحب لوگ بہت بولتے ہیں، لیکن کیا ہم پر اثر پڑ رہا ہے؟ صحابہ کرام سنتے تھے، ہچکیاں باندھ کر رونے لگتے تھے، ہاں داڑھی تر ہو جاتی تھی آنسوؤں سے. ہمارے دل میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تھوڑی دیر سنا اور بھول گیا. کیوں یہ فرق ہے؟ ہاں میں حاصل کلام کے طور پر بہت مختصر وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں تربیت کا صحیح اصول ہم نے نہیں اپنایا، دین کا شارٹ کٹ نکال لیا، گناہ بھی کرتے رہیں، موج مستی خواہشات نفس کی پیروی بھی کرتے رہیں، اور تھوڑے سے فضائل پر عمل کر کے جنت کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا. یہ غلط فہمی کا شکار ہیں ہم لوگ. تربیت کرنی ہے، اصلاح کرنی ہے، تو یہ جو دکھاوا ہے نا، سوشل میڈیا پہ فوٹو ڈال رہے ہیں، تھوڑا نیکیاں کر کے کچھ لوگوں کو خرچ کر دیا، جہاں نام ہوتا ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں نہیں کر رہے ہیں. آپ کا رشتہ دار بھوکا ہے دور دراز میں، آپ بڑی رقم دینے کے بعد فوٹو کھنچا رہے ہیں، رپورٹ میں نام آ رہا ہے. یہ دین نہیں ہے. آپ نے کچھ خرچ کر دیا، کسی بہن کا بھائی کا حق مار لیا، وراثت کا حق بہن کو بیٹی کو دیا ہی نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. پھر آپ نیکیوں کا ڈنڈورا پیٹتے رہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ فضائل پر عمل کر لیے گناہ معاف ہو گیا، تو لوگوں کا حق مار لیا وہ بھی معاف ہو گیا. یہ دین نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، غلط فہمی ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اصلاح کرنی ہے تو صرف ظاہری معاملات پر محنت کر لینا یا کچھ چیزوں کو اختیار کر لینا کافی نہیں ہے. اصلاح کا اصل مرکز ہے ہمارا دل.
دل میں اللہ کا ڈر ہو، دل میں اللہ سے محبت ہو، دل میں اللہ سے امید ہو. ان تینوں چیزوں کو، تین چیزوں کو میں نے خامخواہ نہیں کیا. علامہ ابن رجب حنبلی اور دوسرے علماء نے تفصیل سے لکھا کہ یہ تینوں چیزیں ایک انسان کو صحیح کرنے میں، صحیح عبادت گزار اور توحید والا بننے میں بہت لازمی ہے. کسی ایک چیز کو بھی ہٹا دے تو کمی آ جائے گی. اور دل جب درست ہوگا، اس میں اللہ کا خوف، اللہ سے محبت و امید ہوگی، تبھی انسان کا ظاہر بھی ٹھیک ٹھاک اور صحیح ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی حدیث کا آخری جملہ ہے نعمان بن بشیر والی. انہوں نے کہا الا ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ ٹھیک ٹھاک رہے گا تو پورا دل، پورا جسم ٹھیک ٹھاک رہے گا. واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب یہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا. یہ دل کی، ہمارے جسم کی سلطنت میں دل کی حکمرانی ہے. دل اچھا ہوگا تو پورا جسم اچھا ہوگا. آپ کا کردار، آپ کے خیالات، آپ کے اعمال سب ٹھیک ٹھاک رہیں گے. دل ٹھیک نہیں ہے تو پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں رہے گا. آپ سفید پوشی اور نیکی کا کتنا بھی مظاہرہ، ریاکاری، نمائش کریں، فوٹو کھینچوائیں، لیکن دل میں اگر گندگی ہے، نجاست ہے، خواہشات نفس ہیں، شرک ہے، بدعت ہے، اللہ کا خوف ڈر نہیں ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گھپلے سے روک نہیں سکتی. چوری چھپے آپ گندے موبائل دیکھیں گے، چوری چھپے آپ وہ کام کریں گے، یا ایسے تدبیر سے کریں گے کہ فیک آئی ڈی سے ہم برائیاں بھی کر رہے ہیں، ہمارا نام بھی نہیں آ رہا. اصلاح یہاں سے ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی اصلاح کی. هو الذی بعث فی الامیین رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیوں کی کیسے تربیت کی، یہ 4 نقطہ بتایا. تلاوت آیات قرآن کی پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے. ویزکیہم، تزکیہ کرنا. تزکیہ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا. صوفی لوگ جو طریقہ بتاتے ہیں تزکیے کا، وہ صحیح نہیں ہے، بدعت و خرافات ہے، گمراہی ہے، غلط فہمی ہے. ہمارے ہاں جو لوگوں نے ایجاد کر لیا کہ یہ ایسے کیا جائے، وہ ویسے کیا جائے، سب بیکار ہے، بے فائدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیجئے کہ صحابہ کرام کی کیسے تربیت کی. جو عبادت آپ نے بتائی، جو تہوار آپ نے بتایا، جو ذکر اذکار بتایا، جو دعائیں بتائی، وہی کیا جائے. اس سے بہتر کوئی نہیں پیش کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو نمونہ بنایا. اب دنیا میں کوئی آدمی ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، کرامت کھیلے، آگ میں بیٹھ کر ہنسی مذاق کرے، اس کو کتنا بھی مقام ہو جائے، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں نہ آ جائے، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر اگر ان کے پیچھے چلیں گے، وہ ہوا میں کیوں نہ اڑتا ہو، آپ گمراہ ہو جائیں گے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت تربیت کا طریقہ کیا تھا؟ صرف 5 منٹ بچے ہیں، اور جو مضمون ہے 2 گھنٹے میں بھی ناکافی ہے. 5 منٹ میں مجھے سمیٹنا ہے، اس لیے صرف اشارے کروں گا. آپ دوسرے علماء سے سنیں، تحقیق کریں، غور کریں. یہ ہماری زندگی کا مسئلہ ہے. آپ ہم ٹیسوے بہاتے ہیں کہ مسلمانوں کے مسائل کیسے حل ہوں گے. یہ ہمارا بچہ نافرمان ہو گیا، ہماری بچی کالج جانے کے بعد جو ہے مرتد ہو گئی، فلاں یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، حکومت ہمارے خلاف یہ کر رہی ہے، کوئی کچھ نہیں کر پا رہا ہے. ان سب کا حل یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. قرآن کہہ رہا ہے رب العالمین کہ اگر لوگ تقوی اور ایمان اختیار کریں گے تو آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے. کتنی آیتیں پیش کروں، وقت نہیں. تقوی اور ایمان کا تعلق ہم کو لگتا ہے کہ لاجک نہیں ہے، اس میں لاجک نہیں ہے کہ کیسے ایسا ہوگا. اگر آپ غور کریں گے تو لاجک بھی نظر آئے گی، لیکن میں نے بہت سارے مقامات پر بیان کیا. بہرحال تقوی اور ایمان یہ کیسے آئے گا؟ سب سے پہلے ایمان اور عقیدے کی تربیت کی جائے. پھر سے جملہ دہرا رہا ہوں، ہمارے یہاں بہت سی جماعتیں دین کا کام کر رہی ہیں. میں ان پر الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن ان سے گزارش کر رہا ہوں، میرے بھائی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں. غور کریں کہ آپ بڑی محنت کر رہے ہو، پیسہ لگا رہے ہو، وقت دے رہے ہو، قربانی دے رہے ہو، لیکن آپ اگر غلط طریقے سے محنت کر رہے ہو، قرآن حدیث سے ہٹے ہوئے، تو آپ کی محنت کیسی ہے؟ قرآن میں پڑھیے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، سورہ کہف کے آخری رکوع کی آیت ہے کہ جو بہت محنت کر رہے ہیں لیکن ان کی محنتیں ضائع جا رہی ہیں. بدعت میں محنت کرنے سے اللہ سے قریب ہونے کی بجائے آدمی دور بھی ہوتا ہے اور محنت بھی ضائع جاتی ہے، عذاب ہوتا ہے. ہر جمعہ میں آپ صحابہ کے سامنے کہتے تھے دین کی نئی چیز بدعت ہے، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی. صحابہ میں بدعت تھی کیا؟ پھر بھی ہر ہفتہ پڑھتے تھے. یعنی دین کے مصدر کو محفوظ رکھنا، ہمارے دین کو خالص رکھنا، یہ بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول ہر جمعہ میں کہتے تھے. تو دین کی بنیادیں کیا ہے اس کو سمجھیں. ایمان کے ذریعے سے دل کی تربیت ہوتی ہے. ایمان میں سر فہرست اللہ پر ایمان ہے. ایمان کی 6 بنیادیں ہیں حدیث جبرائیل میں. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، ملائکہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، تقدیر پر، تقدیر کے بھلے برے پر. اس میں پہلی بنیاد اللہ پر ایمان ہے.
ہمارے یہاں ہر اسٹیج سے یہ بولا جاتا ہے کہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہماری مصیبتوں کی جڑ ہے، لیکن ایمان ہے کیا؟ آپ جب اس پہ جائیں گے، منبر رسول سے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی آپ نزاکت کو سمجھیں، کسی پر تان و تشنی نہیں، لیکن پوری علی وجہ البصیرہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آج اکثر و بیشتر مسلمان افراد ہی نہیں، طبقات میں ایمان کا مطلب اور کانسیپٹ ہی غلط سمجھا جاتا ہے۔ میں بہت شارٹ میں بتاؤں، ایمان محدثین اہل السنہ والجماعہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام حنیفہ کا تھوڑا سا جزوی سا اختلاف ہے، ان سب کے یہاں جو معنی ہے، محدثین کے یہاں، سب کے یہاں، کہ ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ آپ دل سے تصدیق کریں، اللہ رسول نے جو قرآن و حدیث میں بیان کیا ہے غیبیات سے متعلق، عقل سے اس کو سمجھنے پرکھنے کا ہمارے پاس معیار نہیں ہے۔ غیب کی خبریں نبی دیتا ہے، ہاں، ظاہری چیزوں کو ہم غور فکر کر کے تجربہ کر کے جان سکتے ہیں، غیبیات کو نہیں۔ نبی بتاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو جن چیزوں کو بتایا گیا ہے قرآن حدیث میں، اللہ کی ذات صفات کے بارے میں، جنت جہنم، آخرت، فرشتے اور غیبیات، ان کو دل سے یقین کرنا، دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا اور اس کے تقاضوں سے عمل کرنا، یہ تینوں چیزیں ہوگی تو ایمان مکمل ہوگا۔ اگر آپ زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں لیکن آپ کا دل نہیں مانتا تو آپ منافق ہیں۔ صحابہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو منافقین تھے ان کے بارے میں ہے، اللہ نے کہا قرآن میں کہ جب آپ کے پاس اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بات تو صحیح ہے، ولکن المنافقون لکاذبون، لیکن منافقین جھوٹے ہیں، سچ بول کے بھی جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دل اس پر متفق نہیں ہے، زبان سے جو کہہ رہے دل میں نہیں، وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے ایسے منافقین، عقیدے والے، یہ منافق ہے۔ ایک آدمی دل سے مانتا ہے، زبان سے اقرار نہیں کرتا، کافر ہے۔ ابو طالب کو دیکھیے، اللہ کے رسول کے چچا تھے، مانتے تھے میرا بھتیجا سچا ہے، سچا رسول ہے، اس کی دعوت سچی ہے، لیکن قبول نہیں کیا، اقرار نہیں کیا، کلمہ پڑھانے کی کوشش کرتے رہے، نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا مغفرت کی دعا کروں گا، منع کر دیا گیا۔ نبی اور مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہیں، بہلا دینے والی آیت ہے، غور کیجیے، سگے چچا کے بارے میں یہ کہا گیا۔ تو اور اگر تیسری چیز ہے کہ اگر کوئی ایمان رکھتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے مانتا ہے، جیسے کہ عام طور سے ہم لوگ ہیں، لیکن اعمال اس کے جو ہے مطلب عمل نہیں کرتا، تقاضوں پر عمل نہیں کرتا، مانتے ہوئے عمل نہیں کرتا، تو اہل السنہ والجماعہ کا نماز کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ جو نماز چھوڑے گا، حنابلہ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ کافر، اسلام سے خارج ہو جائے گا، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بھی کبیرہ گناہوں کی طرح ہوگا۔ وہ کیا مانا کہ وہ مسلمان تو رہے گا لیکن ظالم ہوگا، گنہگار ہوگا، فاسق کہلائے گا، اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، اب یہاں آپ ایمان کے معنی میں دیکھیے، خارجی معتزلہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا، اپنے آپ کو مسلمان بول رہا ہے، وہ کافر ہو گیا۔ آج عالم اسلام میں اخوان المسلمین، ہمارے ہاں جماعت اسلامی کی فکر والے لوگ جو ہیں، وہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ والی آیت سے غلط استدلال کر کے خارجیوں کی طرح مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ خارجیوں نے اسی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا کہ یہ کافر ہوگا، ان کو مار دینا اسلام ہے۔ آج ہمارے یہاں حکام مسلمین اور بہت سارے علماء کو ہمارے نوجوان کافر کہتے ہیں، جاہل ہیں، علم نہیں ہے، کافر کہنے کی شرطیں، اس کے موانع، اس کی شروط کو جانتے نہیں ہیں اور اپنے آپ کو اس مقام پر رکھتے ہیں۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور یہ کوئی چھوٹا موٹا فتنہ نہیں ہے۔ اس بنیاد پر مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کی تکفیر، پھر ان کا قتل کرنا، ان کے خون کو حلال ماننا، پورے عالم اسلام کی مصیبت بنی ہے۔ اور گزشتہ 10 15 20 سالوں میں اس خارجیت نے جدید دور کی، یہ خارجیت ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں لاکھوں کہہ رہا ہوں، مبالغے سے نہیں، لاکھوں مسلمانوں کا قتل ہوا، عزتیں لوٹی، غیر مسلموں کو اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کا موقع مل گیا۔ اس ایمان کو آپ صوفیوں کے یہاں دیکھیں تو اہل تصوف یہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان جو مسلمان جو محدثین کا، قرآن کا، حدیث کا ہے، وہ ایمان نہیں ہے، قرآن میں شرک ہے، ہماری تعلیم میں توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کانسیپٹ بدل دیا کہ لا الہ الا اللہ کوئی معبود برحق ہے نہیں سوا اللہ کے۔ وہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں کائنات میں اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے، سب چیز میں اللہ ہے، آسمان میں، زمین میں، پیڑ پودوں میں، جانوروں میں، آپ میں، یہاں تک کہ کتی بلی اور سور میں بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ ہمارے یہاں
کہ وہ مفتیان کرام، یہاں تک کہ دیوبند کے مفتی صاحب، نام لے کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جانیں، تحقیق کریں، معلوم کریں، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. آنکھ بند کر کے دین نہیں مانے، آپ کی جنت اور جہنم آپ کو تعمیر کرنا ہے، شخصیت پرستی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہندو جس مورتی کی پوجا کرتا ہے اس میں بھی اللہ ہے. یہ سب سے بڑا کفر ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے. یونانی فلاسفہ اور ہندوؤں کا عقیدہ ہے جو ہمارے ہاں اہل تصوف کے ذریعے سے مسلمانوں میں آ گیا. مولانا مودودی صاحب اور ان کی فکر اور سید قطب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا حاکم الا اللہ، کوئی حاکم نہیں ہے اللہ کے سوا. یہ توحید کا ایک جز ہے. اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کسی اور کا قانون مان لیا، وہ چاہے مجبور ہو، چاہے لا علم ہو، چاہے اس کا عقیدہ نہ ہو، پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا. ووٹ دینا کفر ہے. بہت دنوں تک یہ فتویٰ چلتا رہا جماعت اسلامی کا. آج وہ پارٹی بنا لی ہے. کل چیت تھا، آج صحیح ہو گیا. میں نے کل سوال کیا، یہ میں کسی پر طنز کرنے کے لیے، مذاق کے لیے نہیں بول رہا ہوں. ہماری جو پریشانیاں ہیں، جب اس کو دور کرنا، ایک بیمار کا علاج ڈاکٹر کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ اس کا پیٹ میں جو ہے ناسور ہے، اس کو اگر کاٹیں گے تو اس کو تکلیف ہوگی، اس کو مت چھیڑو. ہاں، رحم کا برتاؤ کرتے ہوئے بس ایسے ہی چھوڑ دیا جائے. علاج کرنا ہے تو کاٹنا پڑے گا. ڈاکٹر بے رحم نہیں ہوتا. تو میں جو کہہ رہا ہوں، یہ اختلاف کر کے میں امت میں انتشار نہیں، بلکہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے اختلاف کی بنیادیں کیا ہے. ایمان ہی ہمارے یہاں صحیح نہیں ہے. مرجیہ کا قول یہ ہے ایمان کے معنی میں کہ ایک آدمی نے تصدیق کر لی، اقرار کر لیا، اس میں 2-3 قسمیں ہیں. ہاں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ لیا تو اس کا ایمان جبریل علیہ السلام اور میکائیل کے برابر ہو گیا، ابوبکر صدیق، عمر فاروق کے برابر ہو گیا. اب کوئی بھی گناہ کرے وہ مسلمان ہے، جنتی ہے. آج کل ہم یہی مان رہے ہیں، ایسا لگتا ہے. یہ گمراہی ہے. آج مسلمان یہی سمجھ رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے. ہاں، اب شرک کریں، بدعت کریں، خرافات کریں، زنا کریں، بدکاری کریں، حرام خوری کریں، کسی کا حق مار لے، کسی پر ظلم کر لے، کچھ نہیں ہونے والا. یہ ہو رہا ہے جو یہی ہونے والا ہے. اور دنیا میں اگر یہ ہو رہا ہے اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو سوچئے قبر کا عذاب سن کر جو ہے، اللہ کے رسول نے کہا اگر عذاب قبر کی چیخ و پکار جو میں سنتا ہوں تم سن لو تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو. اتنا بھیانک ہے. جہنم کا عذاب اس سے کہیں شدید ہے. اس کا ڈر ہمارے دلوں میں ہے کیا؟ ہاں، اگر یہ ہوگا تو ہم صحیح ایمان سمجھیں گے، فلاں اور فلاں کو نہیں دیکھیں گے. اور یہ سوچنے پر مجبور ہونا چاہیے کہ آج مسلمان اتنے برے حالات میں ہے، دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے، تو مرنے کے بعد بھی اگر یہ حال ہوا، اللہ کا عذاب نے ہمارا تعاقب کیا تو ہمارا کیا بنے گا. میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان صحیح نہیں ہے. مرجیہ کا یہ قول ہے تو ہم بھی ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ایمان لے آئے، زبان سے منہ سے دعویٰ کر لیا مسلمان ہے، 2 ٹائم کی نماز پڑھ لی، کوئی عید اور جمعہ پڑھ لیا، ہاں، اور سمجھتا ہے کہ جنت ہاتھ سے نہیں گئی. بہت بڑا دھوکہ ہے. میرے بھائیو، اصلاح کی ضرورت ہے. اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں مسلمان سدھریں، لوگوں میں عزت برقرار ہو، سربلندی حاصل ہو جس کے لیے امت کو پیدا کیا گیا ہے، تو ہم کو دین کی طرف پھرنا ہوگا. اور اگر ہم تیار نہیں ہیں تو اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ختم کر کے دوسری قوم پیدا کرے گا. اور آج دیکھیے کہ میں ایسا مانتا ہوں کہ دنیا میں نئے مسلمان، نئے اہل حدیث زیادہ کام کر رہے ہیں خاندانیوں کے مقابلے میں. دیکھ لیجیے آپ دعوت و تبلیغ کے مقام. ہم لڑتے ہیں، ہم تنقید کرتے ہیں علماء کے اور کام کرنے والوں کے چیزوں میں کیڑے نکالتے ہیں. موقع زیادہ ہو گیا، 5 منٹ میں معافی چاہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے بھی بیان کرنا چاہتا تھا کہ ایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. صاف صاف قرآن و حدیث کی تعلیم ہے. جو رسول کی حکم کی مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر عذاب ڈالے گا، ذلت ڈالے گا. جعل الذل والصغار علی من خالف امری فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ ویصیبہم عذاب الیم. یہ ایک آیت اور ایک حدیث میں نے پڑھی. قرآن کہتا ہے، حدیث کہتا ہے کہ رسول کی سنت کی مخالفت کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، فتنہ آئے گا اور دردناک عذاب آخرت میں ملے گا. حدیث کہتی ہے کہ اگر اللہ کے رسول کی سنتوں کی مخالفت کرو گے تو ذلت و خواری آئے گی. آج مسلمان کی ذلت و خواری کا اس ایک سبب پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. غور کریں ہم کہاں کہاں سنت کے خلاف ہیں. فلاں مسلک، فلاں گرو، فلاں بہت بڑے آدمی، فلاں دانشور، انہوں نے اتنی کتابیں لکھی، وہ تو ٹی وی چینل پہ آتے ہیں، ان کے پیچھے ہاتھ بند کر کے چلنا، وہ اتنے بڑا کوئی ہو جائے. میں نے کہا بہت بڑی بڑی ذہین شخصیات ہیں. دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، جین مذہب کے ہو، بدھ مذہب کے ہو، جہاں بڑے آدمی نہ ہو. اگر سب بڑے آدمی کی بنیاد پر صحیح ہونے لگے تو سارے مذہب سچے ہو جائیں گے، لیکن ایسا ہے نہیں. دلیل کی بنیاد پر دیکھیے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا کیسے؟ ہمارے مسلمانوں میں کچھ لوگ آپ کو مقام سے بڑھا دیتے ہیں، اللہ سے ملا دیتے ہیں. وہ بشر نہیں تھے، وہ بشر نور ہے، نور مجسم ہے، مختار کل ہے، عالم الغیب ہے، اور یہ ہے اور یہ ہے. جو اللہ کے رسول ہیں نہیں، وہ ہیں بتاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ رسول کو رسول کہنے کے باوجود
کہتے ہیں کہ یہ ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے پیر ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث اور سنت آ گئی، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، لیکن ہمارے پیر صاحب جو بولتے ہیں ہم کو زیادہ سمجھتا ہے، ہمارے امام کا جو قول ہے ہم اس کو مانیں گے، تقلید کریں گے، اللہ کے رسول کی سنت کو رد کر دیا۔ یہ تفریط ہے، یہ افراط ہے، ہمارا ایمان ہی صحیح نہیں ہے، اور یہی مسلمانوں کی سب کی پریشانیوں کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ لہذا بات کو میں ختم کر رہا ہوں، اگرچہ ادھوری ہے لیکن مقصود میں سمجھتا ہوں کہ واضح ہو گیا کہ ہم اگر اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، مسلمان عزت و مقام اور بلندی چاہتے ہیں، تو دین کی طرف رجوع کرنا ہوگا، گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی، اور اس کے لیے صحیح ایمان پیدا کرنا ہوگا۔ یہ پہلو ایمان کا میں بتانا رہ گیا، بہت اہم ہے کہ ایمان میں اللہ کی معرفت ہے۔ جب ہم اللہ کو جانیں گے وہ عظیم ہے، وہ سخت عذاب والا ہے، اس کا عذاب ایسا ہے، تو اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اس کی عظمت بنے گی، تو پوری زمین اللہ کی مٹھی میں۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے والارض جميعا قبضته، اور ساتوں آسمان کو اللہ اپنے داہنے ہاتھ میں لپٹے۔ یہاں سائنس والے ڈاکٹر اور دوسرے لوگ ہیں، بتائیے آسمان کائنات کتنی بڑی ہے، اللہ کتنا بڑا ہے جس نے ان کو پیدا کیا، جو سنبھال رہا ہے۔ ہاں، عرش میں اگر کرسی ڈالی جائے تو ایک میدان میں انگوٹھی ڈالی گئی، حدیث میں ہے، اور کرسی میں ساتوں آسمان ڈالا جائے تو ایسا ہے کہ ایک بڑی ڈھال میں 7 انگوٹھیاں ڈالی گئی۔ کتنا بڑا آسمان ہے، کتنا بڑا عرش ہے۔ آسمانوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے دائیں ہاتھ میں لپٹے، کیسی عظمت ہے، لپیٹے گا۔ اللہ کی عظمت و کبریائی، جب اللہ کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو فرشتے ڈر خوف کے مارے بے ہوش ہو جاتے ہیں، آسمان لرزنے لگتا ہے، قرآن اور حدیث میں۔ انبیاء آپ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر بول نہیں سکتے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے کسی کی؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی عظمت ہے، کبریائی ہے۔ جب یہ ہوگا تو ڈر پیدا ہوگا، اللہ کتنا رحیم کریم رحمان و رحیم ہے یہ جانیں گے تو اللہ سے محبت ہوگی کہ وہ اتنا احسان کیا تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ سے محبت کرنا چاہیے۔ جب اللہ سے محبت ہوگی تو بندہ اللہ کے راستے میں قربانیاں دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام محبت کے اعلیٰ مقام پہ تھے، کہا بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دو، چلا دی۔ اللہ سے محبت کا اعلیٰ مظاہرہ تھا، کہا ان کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑا ہے، جو حکم دے گا اللہ، محبت ہے تو ہم مانیں گے، جس سے منع کیا ڈر ہے تو اس سے رکیں گے، غلطی ہو گئی تو توبہ کریں گے۔ اس لیے ایمان کا اثر انسان کی شخصیت کو بنانے میں سب سے زیادہ ہے، اور یہ ایک پورا موضوع ہے۔ میں نے اس کی 2 لائن بولی ہے، 2 کتاب باقی ہے کہ آپ اللہ کو جتنا پہچانیں گے۔ لہذا اپنے بچوں کو تربیت کرنی ہے تو ایمان دیجیے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، قرآن میں بار بار اللہ کے اسماء و صفات، اس کی عظمت، اس کی توحید جو بیان کی گئی ہے بلا وجہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جب اس کو مانا تو اللہ کا ڈر پیدا ہوا، گناہ ہوا تو کہا اللہ کے رسول میں نے روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لیا، کیا سزا کفارہ ہے مجھے دیا جائے؟ اللہ کے رسول مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھے سزا دی جائے، کیونکہ اللہ کا خوف تھا۔ یہ اللہ کا خوف، اللہ سے محبت، اللہ سے امید، اس کی عظمت و کبریائی کا خیال ایک بندے میں جتنا زیادہ گہرا ہوتا جائے گا دل میں، اس کے اعمال کردار اتنے درست ہوتے جائیں گے، اس کے خیالات اتنے پاکیزہ ہوتے جائیں گے۔ تنہائی میں اس کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تنہائی میں موبائل کا غلط یوز مت کرو، اس کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اپنے ایمان کی قدر کرو، مرتد نہ بنو، غیر مسلموں کی چمک دمک کے پیچھے نہ بھاگو، بلکہ وہ خود یہ جانے گا کہ میں چاہے یہاں فاقہ کروں لیکن جہنم کا عذاب مجھے گوارا نہیں ہے، میں کفر اور شرک کے کاموں کو قبول نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتی۔ مومنہ خاتون بھی بولے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو سمجھنے، اس کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تقاضوں کو اپنی طاقت و قوت کے مطابق پورا کرنے کی توفیق دے، اور پھر اس توفیق کے عوض میں اس کی برکت سے پروردگار ہمیں دنیا میں آج جو مختلف قسموں کے فتنے، عذاب، پریشانیاں ہمارا تعاقب کر رہی ہیں، رب العالمین اس سے ہمیں چھٹکارا اور حفاظت عطا فرمائے، اور مرنے کے بعد بھی ہر قسم کے عذاب سے بچائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم مجید برر۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔